السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ہم نے عادل مراد صاحب کا انٹرویو کیا ہے. ان سے وحید مراد صاحب کی بایوپک کے حوالے سے بات کی. اگرچہ ان کی ایک اپنی رائے ہے جو کہ بڑی معتبر ہے، لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ جب اتنی ڈیمانڈ ہے، ہر کوئی بنانا چاہتا ہے، تو کیوں آپ اجازت نہیں دیتے. انہوں نے کیا بتایا یہ آپ سنیے گا. وحید مراد صاحب کیا شوق سے کھاتے تھے وہ بھی انہوں نے بتایا. وہ خود کیا شوق سے کھاتے ہیں عادل مراد صاحب وہ بھی بتایا. اور جو ان کی ریش ڈرائیو تھی اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ریش ڈرائیو کیوں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم توساؤ میوزیم کے اندر ان کے اسٹیچو کی جو ان کے یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے عادل مراد صاحب اور بھی کافی ساری باتیں کی ہیں. سنیے گا عادل مراد صاحب کیا کہتے ہیں. عادل مراد صاحب، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر، 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں کچھ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں، اور اس میں وہ مجسمے کے حوالے سے بھی وحید مراد صاحب، کیونکہ ان کے فین بڑے ایکسائٹیڈ ہیں وہ بھی. اور ایک چیز جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی اور آپ کی بڑی ایک اس کے اوپر زبردست جواب تھا جس کے اوپر میں کنونس تھا بایوپک کے حوالے سے. لیکن میں دوبارہ سے سوچ رہا، آپ نے کہا تھا کہ کوئی غلط فیکچولی غلط بتائیں گے، کچھ اس کا ستیہ ناش کر دیں گے ان کی شخصیت کا. تو اگر سر کوئی اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی ان کی فین فالوئنگ ہے، جس کو آپ خود مانیٹر کر سکیں، خود اپنے اس کے اگر کوئی آپ کو اپرچونٹی ملے تب بھی آپ پرمیشن نہیں کریں گے بایوپک کے حوالے سے؟ میں شاید نہ کروں. اچھا، اس کی ریزن سر؟ باقی تو مجھے ریزن پتہ ہے جو آپ کی تھی، ریزرویشنز تھیں، وہ مجھے خدشات. مجھے یہ انٹرویو مجھے وہ والا لگ رہا ہے ظہیر بھائی، سوال بھی آپ کریں گے، جواب بھی آپ ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک دفعہ میرا ایک انٹرویو پہلے کیا تھا جس میں کن کے ساتھ تھے وہ بٹ صاحب، سوال تھے خود ہی جواب. ہاں بالکل بالکل. تو خیر، آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں. اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسکرین پہ کوئی نہ کوئی تو وحید صاحب کو پورٹرے کرے گا نا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم کسی اور کو، میں تو نہیں کر سکتا، کیا ہم کسی اور کو ایکسپٹ کر سکیں گے اس رول میں؟ اور کیا وہ اس کو اس طرح جسٹیفائی کر سکے گا کہ جس طرح وحید مراد صاحب تھے؟ دیکھیں، ان کے چلنے سے لے کے، بیٹھنے سے لے کے، ہاتھوں کے موومنٹ سے لے کے، آنکھوں کی موومنٹ سے لے کے، ایوری تھنگ واز ہز اون. یہ بات ٹھیک ہے. دیٹ از واٹ، وہی چیز ان کو کمپلیٹ کر کے ایک کمپلیٹ ایکٹر بناتے تھے. آپ کسی سے میمیکری تو کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میمیکری کر لیں گے، وہ کر لیں گے، بٹ ٹو پورٹریٹ آن دا بگ اسکرین، لیکن بگ اسکرین جو ہے وہ کسی کو چھوڑتی نہیں. بالکل. آپ کی ایک چھوٹی سی جو ہونٹوں کی جنبش بھی ہوتی ہے، وہ بھی جب اتنے بڑے اسکرین پہ نظر آتی ہے تو بہت صاف نظر آتی ہے. یہ بات ہے. تو آپ پلے کس سے کرائیں گے؟ اگر آپ مجھے، سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہوتا ہے، کافی دفعہ یہ ڈسکشن ہو چکی ہے، تو اس میں وہ ری میک کے لیے بھی کافی دفعہ آئی، تو میں نے کہا جی آپ مجھے وحید مراد اور زیبا جیسی 2 ایکٹر لا دیں، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. میں نے کہا پہلا چیلنج تو آپ کا وہ ہے. سب سے پہلے جنہوں نے وحید مراد صاحب کو اور زیبا صاحبہ کو اسکرین پہ دکھانا ہے وہ تو لا کے دیں. یہ بات اس کا 5% ہی لا دیں یار. بات کر. اچھا عادل بھائی، اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو ڈاؤٹ کہ جو فلمیں بن گئی ہیں ان کو آپ دوبارہ جتنا مرضی زور لگا لینا وہ بنا نہیں سکتے. بے شک وہ چھوٹی اسکرین کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک فلم تھی انجمن، اور اس انجمن کو انہوں نے ری میک کیا تھا جیو والوں نے. وہ اس کے اوپر لے کے آئے تھے، تھوڑا گانے بھی بلکہ اسی طرح ڈالے تھے، لیکن انہوں سلو موشن میں کر دیے تھے، تو کچھ کردار ادا. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا بندہ تو نہیں آ سکتا، نہ اس طرح کی ہیروئن آ سکتی ہے. لیکن ایک جس طرح انڈیا کے اندر بایوپک کا بہت زیادہ رواج ہے، وہاں کے میکسیمم پلیئرز کرکٹر کے اوپر بھی بنی ہے، پھر وہاں کے اور پولیٹیشینز کے اوپر بھی بنی ہے. تو یہ آنر نہیں ہوگا ایک قسم کا کہ وحید مراد صاحب پہ بنے، ارسپیکٹو کہ اس کو پلے کون کرتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کوئی جب آئے گا. لیکن آپ وہ کہتے ہیں when there is will there is way. بالکل. آپ کی اس بات کا بڑا اچھا جواب یہ ہے کہ جب میں نے ہندوستانی بایوپکس لاسٹ میں نے دیکھی تھی ان کی کپل دیو صاحب کی. جی جی. آپ نے راجیو سنگھ کی محنت دیکھی تھی اس میں. ہاں یہ تو ہے. آپ نے اس بندے کو دیکھا، اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا اس کیریکٹر میں، کپل دیو صاحب کے کیریکٹر. اس نے کتنی جا کے محنت کر کے وہ رول کیا تھا. تو بایوپکس پر یہ آپ سے خون بھی مانگتی ہیں. آپ اور آپ نے عادل بھائی وہ دیکھیے سنجو،
संजू में आप देखें रणबीर ने जो काम किया, क्या कमाल किया उसने। वो जो चलने शोल्डर भी वहीं तक, एक लम्हे के लिए बंदा शौक रह जाता है कि ये शायद संजय दत्त खुद आ गया बीच में। उसके लिए मैं वही आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास, मुझे तो अपनी इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक्टर अभी तक नजर नहीं आया। ये फेयर एनफ आपका बिल्कुल। और वो एक क्रिज्मा है, वो आपकी बात ठीक है कि वो क्रिज्मा तभी बरकरार रह सकता है अगर कोई इतना ज्यादा अपना जान मारेगा और क्रेजी करेगा, जोर लगाएगा, अगर अदरवाइज तो फिर वो मिमिक्री बन जाएगी। ये बात ठीक है। अच्छा आदिल भाई, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जो कि मैं अक्सर सोचता भी हूँ, जब आप उनका इंतकाल हुआ, आप छोटे बहुत थे, तो आपकी वालदा साहिबा उनके खाने पीने की रूटीन के हवाले से क्या बताती थी कि क्या चीज शौक से, वो खुद कुछ तो आपको याद होगा यकीनन, जो आपको होटल वगैरह में लेके जाते थे, वो अपनी पसंद की भी खाने में उनको, जी जी बिल्कुल, उनको सी फूड खाने का बहुत शौक था। तो जो मुझे याद है अच्छी तरह, प्रॉन्स और ये सारे कराची से फ्लाई होके आते थे। उनको सी फूड का, वो कॉन्टिनेंटल खाने का ज्यादा शौक था। अच्छा, थोड़े इंग्लिश खाने होते हैं ना, तो वो खाने का ज्यादा शौक था। और ये देसी स्पाइसी टाइप, ये बॉइल्ड एग्स या स्क्रैम्बल्ड एग्स बॉइल्ड एग्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर लंच की, एक तो दूसरा ये कि वो मेरे ख्याल उनकी रूटीन ऐसी होती थी कि अगर वो 2 प्लेट पाए खा के सोए तो शायद सुबह उठे ना वो। ठीक। उस टाइम पे तो आपको पता है, फिर आपको एक अपना मेंटेन भी करना पड़ता है, तो रोज अगर न्यारे पाई खा रहा हो कोई तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाए। ये बात ठीक है। इतनी स्ट्रिक्ट वो नहीं थी, बट वो लाइट खाने और वो इस तरह के खाने हमारे घर में बहुत होते थे। और सर अम्मा क्या बताती थी आपको कि आपकी कोई पसंद खाने में उनसे मिलती थी? कहती थी कि ये आपके वालिद साहब भी ज्यादा खाते थे ये चीज, या ये वो प्रेफर करते थे, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसी मेरे ख्याल है, आई डोंट थिंक कि हमारी कभी ऐसी डिस्कशन हुई। लेकिन उस टाइम में मैं बचपन से अब तक, कुछ सालों पहले तक मैं सी फूड नहीं खाता था, हालांकि वो सी फूड के बहुत शौकीन थे। हाँ, लॉबस्टर्स, कई बच्चे नहीं खाते, बिल्कुल खाता था। तो मैं तो अब बहुत लेटर ऑन इन लाइफ जाके मैंने फिश और श्रिम्प्स और थोड़ा ये सी फूड खाना शुरू किया, वरना मुझे बिल्कुल शौक नहीं। शौक, ठीक। और उसकी वजह यह है कि वो अजीब सी फीलिंग आती है खाते हुए, या क्या पता नहीं, वो एक होता ना कि वो रूटीन में चीज ना हो तो बंदा कहता है। शुरू किया तो वो, अब जैसे रैबिट है ना, रैबिट का गोश्त हम रूटीन में नहीं खाते ना, हम और वही बीफ, मटन और चिकन वगैरह खा रहे होते हैं, तो वो जो बंदे खाने लगे, यार ये क्या खा रहा है, ये होता है ना, इस तरह की फीलिंग शायद कुछ बच्चों में ज्यादा आती है। वो शुरू में शायद 1-2 किस्म की फिश ऐसी होती है जिसमें स्मेल आती थी, थोड़ी देर पकाने के भी तरीके होते हैं ना, तो अगर उसमें से स्मेल आ रही होती थी शायद, तो फिर मैं शायद इसलिए नहीं खाता था। और ये बताइए सर कि जो उनकी ड्राइविंग बड़ी मशहूर थी कि बड़ी फास्ट ड्राइविंग करते थे, तो वो वालदा ने कभी बताया कि वो उन्हें मना करती थी कि आप ड्राइव बिल्कुल केयरफुल होके किया करें? अच्छा, क्योंकि उनको गाड़ियों का बहुत शौक था और ड्राइविंग का भी बहुत शौक था। हाँ, तो यस, मना करती थी, क्योंकि मैंने उनके बड़े किस्से सुने में, अली सुफ़ियान फाकी साहब ने अपने बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है, फिर ज़ेबा साहिबा ने भी एक आध दफा मेरे साथ इंटरव्यू में भी कहीं जिक्र किया था उन्होंने कि वो करते थे इस तरह ना, ड्राइविंग जरा फास्ट करते थे। हाँ जी, और थोड़ी फास्ट ड्राइविंग करते थे। फास्ट। अच्छा, और आप नॉर्मल करते हैं? मुझे नॉर्मल करनी पड़ती है, कानून। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहां नहीं। अच्छा, उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे हमारे पास सड़कें खुली थी, एक और भी वजह ये। हाँ, आबादी कम थी और इस तरह ट्रैफिक कम थी सड़क पे, ट्रैफिक कम थी, 4 गाड़ियां सड़क पे, खुली सड़क है, 10 किलोमीटर तक सीधी जा रही है, तो उस पे आप शायद तेज चला भी सकते थे। आज के टाइम पे तो आप एक गली से निकलते हुए आप 10 रेडियो और 4 जगह टकराएंगे, तेज जा रहे होंगे तो। हाँ, ये बात है। और आदिल भाई, आपका वापस आने का क्या प्लान है अभी? मतलब है कोई, आप तो ऐसे गए हैं पीछे, तो फिल्म इंडस्ट्री तो खैर वो पहले से ही जो थी ड्रामा इंडस्ट्री भी बस अजीब सी यकसानियत का शिकार हुई है। पाकिस्तान मुल्क है मेरा, वो कहते हैं ना, वल्दियत और वतनियत आप कभी बदल नहीं सकते। ये बात है। तो जहां भी रहूंगा पाकिस्तानी अमेरिकन, अगर मैं यहाँ भी हूँ तो यहाँ हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन कहते हैं, अमेरिकन गोरा नहीं कहते। हम अपने आप को पाकिस्तानी अमेरिकन खुद कहते हैं।
یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگین وہی ہے کہ پاکستان سے میرا رشتہ ہے بالکل, وہ اپنی جگہ ہے, اور معاش آپ کا اپنی جگہ ہے, رشتہ آپ کا اپنی جگہ. بچے اور بھابھی بھی آنا چاہیں گے اگر جب آپ آئیں, اگر ہم دل چاہے تو ضرور. یہ نہ ہونا بھابھی کہتے ہیں آپ ہو آئے ہم ذرا ادھر ہی, ٹھیک ہے. ان کی بھی فیملی ہے ادھر, تو رشتہ تو نہیں ٹوٹا, تھوڑی دوری ہو گئی ہے, رشتہ نہیں ٹوٹا. نہیں وہ تو جس طرح آپ مطلب دیکھیں نا, آپ میرے خیال میں تقریباً سبھی گروپس میں فیس بک کے اوپر بھی ایکٹیو ہیں, ادھر جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں, چیزیں شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں تو اکثر ایک دفعہ بلکہ میں نے بتایا بھی تھا اس میں اپنے ایک ویلاگ میں کہ یہ ہوتا ہے باپ کے لیے کہ آپ نے اس کو مونیٹائز بھی نہیں کیا ہوا اور آپ چیزیں بھی اس طرح شیئر کرتے ہیں اتنی محبت کے ساتھ اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ. تو جس طرح پتہ نہیں کوئی قصہ ہوا تھا, مجھے اس میں آپ کی مثال دینی پڑی تھی. میں کہ دیکھیں جی آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کمرشل کے پوائنٹ آف ویو سے کمرشلی ٹھیک نہیں تھا, یہ نہیں تھا. میں نے کہا جی عادل مراد صاحب ہیں, اپنے والد صاحب کی جو فلمیں ہیں بغیر مونیٹائزیشن کے ڈالی ہوئی ہیں. اب کی ہے مونیٹائزیشن یا ابھی بھی نہیں کی سر؟ نہیں سر, مونیٹائزیشن کیوں کروں میں؟ وہ اسی طرح ہی ساری جو خود پروڈیوس کی ہوئی فلمیں. دیکھیں وہ میرا چھوٹا سا ایک ایفرٹ تھا ان کے تمام فینس کے لیے. میرا کوئی بزنس وینچر نہیں تھا, میرا یہ تھا کہ میں ان کو دوں اور وہ سب کے لیے اوپن ہے. آپ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اس کے اوپر کریں تو کریں. اچھا, تو وہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا جو میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ جو میں کر سکتا ہوں, جو چیزیں ابھی تک ہو سکتی ہیں وہ میں کر دوں. یہ بات ٹھیک ہے بالکل. میرے لیے کوئی بزنس وینچر نہیں تھا وہ. حالانکہ بالکل یہ دیکھیں, میں اس میں اگر ایک چیز اور بھی ایڈ کر سکوں, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے نا کہ بیچ میں بایو پک اگر بنے, آپ ان کے نام کا استعمال کر کے کچھ نہ کچھ اپنی رائلٹی اپنا بیچ میں کنٹریبیوشن لے سکتے تھے, لیکن آپ کو اس پیسے سے زیادہ میرے خیال میں وہ ایک عزت اور جو ان کا کرزما اور جو ان کے آپ کے خدشات جو آپ نے بتایا وہ زیادہ عزیز ہیں. اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں, اس میں تو ظہیر بھائی دو رائے ہے ہی نہیں. صحیح, ان کا نام, ان کا رتبہ, ان کی عزت ہمارے لیے کسی بھی پیسوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. میرے خیال ہے آپ کوئی بھی اتنے پیسے نہیں دے سکتا کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ کل ان کا آپ نام خراب کر, وہ تو ٹاپک آف ڈسکشن ہی نہیں ہے. اچھا عادل بھائی, آخر میں آپ سے جو ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ایستھر صاحبہ سے بھی بات ہوئی, کل میں نے گروپ میں دیکھا وہ جو مادم تساؤ میوزیم میں کے لیے ہم ایک پیٹیشن تھی جس کے لیے 20,000 ریکوائرمنٹ ہے غالباً, پھر وہاں کا وہ بتا بھی رہی تھی کہ لوکل نیوز پیپر اٹھاتے ہیں اس چیز کو جب اتنی ہو جاتی ہے. تو کسی نے وہ بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا, پتہ نہیں اے آئی کے ذریعے بنایا کہ اگر ان کا مجسمہ بنے گا تو وہ اس طرح کا ہوگا. تو میں نے, آپ تو یقیناً ظاہر ہے آپ تو بڑے عرصے سے باہر رہتے ہیں, ہر جگہ پہ گئے ہوئے ہیں, تو آپ یقیناً وہاں پہ گئے بھی ہوں گے, تو وہ بڑی زبردست سی فیلنگ آتی ہے. میں نے ایک دفعہ سنگاپور میں دیکھے تھے جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی تھا اور باقی جو اوور مطلب پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں. تو آپ کو سر لگتا ہے کہ اس چیز کو مطلب آپ کی خواہش ہے, یقیناً ہوگی؟ بالکل, خواہش اس وجہ سے بھی ہے, میری خواہش یہ بھی ہے کہ ہماری بھی انڈسٹری جو ہے وہ ریپرزینٹ ہو, وہ نظر آئے وہاں لوگوں کو. یہ بات ہے, ہمارے بھی جو ایکٹرز ہیں, ہمارے بھی جو لیجنڈز ہیں وہ بھی وہاں شامل ہوں. وائی ناٹ؟ کیونکہ دیکھیں پڑوسی ملک میں اگر امیتابھ بچن, شاہ رخ خان وغیرہ کے بن سکتے ہیں تو ان سے زیادہ کرزما تو انہوں نے یہاں پہ دیکھا ہے, فین فالوئنگ بھی بہت ہے. اور دلیپ کمار صاحب سے لے کے وہاں کے جو بڑے بڑے ہیرو تھے وہ تعریف کرتے تھے کہ ہیرو کی ایک جو پوری امیج ہے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں وحید مراد صاحب نا. تو ان کا تو میرے خیال میں زیادہ حق بنتا ہے پھر, یا زیادہ ہونا چاہیے. آپ ہسٹری کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ ہسٹری کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہسٹری میں ایک انسان نے اپنی اگر جگہ بنائی ہے تو ہسٹری ہیز ٹو گیو ہم ہز ڈیوز. ایک انسان نے تاریخ میں اپنی تاریخ رقم کی ہے تو وہ اس کا حق ہے. بالکل صحیح. اور آخر میں سر بچوں کی بتائے, بچے ٹھیک ہے سر, وہ جو اپنے دادا پہ ہیں خاص طور پہ؟ الحمدللہ بچے بالکل ٹھیک ہیں, خوش ہیں. اچھا, بڑے ہو رہے ہیں کچھ زیادہ جلدی. اچھا سر ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے, لیکن آپ نے ان کو نا تھوڑا, اچھی بات ہے آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ویسے.
वो उनका अपना नेचर भी कुछ ऐसा ही, आई डोंट नो व्हाई। वो खुद भी कुछ ज्यादा इतने लाइमलाइट में या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आई डोंट नो, उनका अपना नेचर भी कुछ ऐसा ही है। वो मैं दादी पे चले गए। मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा कोई उसमें नहीं है। वो उनको खुद ही थोड़ा सा वो शर्मीले से और थोड़ा अपने उसके अंदर जो है ना, वो खुद ही उनके नेचर ऐसे हैं। अच्छा, सही। आदिल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपसे बड़े से बात नहीं हुई थी, बड़ी कमी से हमें लग रही थी, तो आपने टाइम निकाला सर। आपसे बात करके तो हमेशा इतना मजा आता है, कभी भी आपको कभी भी आप याद करें तो हम ऑलवेज देयर। सर मोहब्बत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा कि आदिल मुराद साहब किस कदर पोजेसिव हैं वालिद साहब को लेके। वो कोई भी इस तरह की डील नहीं करना चाहते जहाँ पे उनके वालिद साहब के हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर वो कन्विंस ना हो मुकम्मल तौर पर। इवन उनके लिए बिजनेस या रेवेन्यू या पैसा जो है वो भी मैटर नहीं करता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।